اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار، میں آپ کا نوکر مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامی ٹی وی۔ اقتباس از خطبہ فدق کے حوالے سے آج کی ہماری یہ 5ویں ویڈیو آپ تک خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ اس سلسلے میں ہم چونکہ خطبہ فدق کافی طویل ہے اور طوالت کی بنا پہ پورا خطبہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا جائے تو مشکل ہوگا لوگوں کے لیے سننا، لیکن یہی چیز سننے والی تھی۔ پھر بھی ہم نے اس کے اندر سے انتخاب کیا جو اہم ترین چیزیں تھیں اور بہترین قسم کے وہ بھی کہ فصیح و بلیغ الفاظ، ان کو 27 حصوں میں جو ہے اس خطبے کو تقسیم کیا ہے، اور اقتباس از خطبہ فدق نمبر 5 ویڈیو، جس کا عنوان ہے رسالت کی گواہی۔ یعنی پہلے ایک ویڈیو آ چکی ہے، کل اس میں بی نے کلمہ توحید کی حقیقت کو بتایا، اور پھر مختلف عنوان پہ بی نے بات کی، اور اس میں پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے وہاں کھڑے ہو کر کہ جب حق کا مطالبہ کرنے گئی تھی بابا کے بعد اور جانا پڑا، جانا چاہیے تھا، بی کا جانا حق ہے، مطالبہ کرنا حق ہے، بی مجسمہ ہدایت ہے، قرآن کی مجسم تفسیر کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور رسول کی رسالت میں شریکہ کار ہیں آپ، معصومہ ہیں، طاہرہ ہیں، ولیہ ہیں، عابدہ ہیں، اور بہت سارے القابات جو کہ بہترین القابات ہیں کے لیے ہیں، کائنات کی عورتوں کی سردار، جنت کے عورتوں کی سردار، پیغمبر جب بھی دیکھتے ہیں ان کو تو خود جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھتے، زہرا کا ہاتھ چومتے، اپنے مسند پہ بٹھاتے، بہت ہی زیادہ شفقت فرماتے۔ روایات اگر دیکھی جائیں بہت زیادہ کثیر تعداد سے ہوتی ہے، یا جو بیویاں جن عزت و عظمت کی مالکہ ہیں، یہ تمام سنی شیعہ کتب کے اندر درج ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ جس کی اتنی عظمت تھی، اور جو عظمت کی بلندیوں پر تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ماں باپ کے جانے کے بعد ہوا کہ جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ رسول کی بیٹی اسی دربار میں کھڑے ہو کے حق کا مطالبہ کرنے گئی تو وہاں کھڑے ہو کے بی نے رسالت کی گواہی۔ خطبہ طویل ہے، اسی خطبے میں سے ایک اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 4 اس سے پہلے کر چکا ہوں، یہ 5واں اقتباس ہے۔ پوری توجہ سے سنیے گا، میرے الفاظ نہیں، بی پاک کے الفاظ ہیں، سیدہ کے الفاظ ہیں، بہترین الفاظ ہیں۔ میں ویسی ادائیگی تو نہیں کر سکتا، میں ان کا نوکر غلام متعدار ہوں، ظاہر ہے کہ جس انداز میں پاک بی نے یقیناً یہ اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اتنا فصیح و بلیغ زبان کا استعمال کیا، اور بہترین زبان کا استعمال کرتے ہوئے بی نے یہ خطبہ دیا، اور یقیناً اپنے بابا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں یہ خطبہ دیا ہوگا، تو جو وہاں موجود تھے ان کے لیے نبی کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی، اور شاید ان میں سے کوئی کہتا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں، ہمیں بلوا لیا ہوتا، لیکن کسی نے نہیں کہا۔ کھڑی رہی رسول کی بیٹی، اور بیٹھنے والے بیٹھے رہے، کوئی حیا نہیں کیا۔ آئیے رسول کی بیٹی اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے پردے میں کھڑے ہو کر، خواتین کا جو ہاشم کی خواتین ساتھ تھیں اور ایک آلہ بنا ہوا خواتین کا، اور پردہ لٹکایا گیا تھا، بی اپنے تمام تو پردوں میں ملبوس تھیں اور پردہ لٹکایا گیا۔ اب بی نے اس مقام پہ جو ارشاد فرمایا، رسول کی رسالت کی گواہی اس انداز میں دی: وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اخْتَارَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اجْتَبَاهُ وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ ابْتَعَثَهُ
إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مسونة وبنهاية الأدم مقرورة علما من الله تعالى بمايل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع الأمور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة عليه على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير رحمته. کیا عظیم خطبہ دیا، اور اس خطبے میں رسالت کی گواہی دیتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فرماتی ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور فرمایا اور قبل اس کے کہ انہیں اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجتا، انہیں رسالت کے لیے اس اللہ نے چن لیا اور ان کے انتخاب سے پہلے ان کا نام رکھا، اور ان کی بعثت سے قبل ہی انہیں منتخب فرمایا. کوئی کہتا ہے رسول اس سن میں بنے تو اس سن میں بنے، ایسے بنے تو ایسے بنے، نہیں. فاطمہ زہرا جو فرما رہی ہیں وہ حق اور سچ فرما رہی ہیں. اور ان کی بعثت سے قبل ہی انہیں منتخب فرمایا، جبکہ خلقت ابھی پردے غیب اور عدم میں چھپی ہوئی تھی اور ہول ناکیوں کے پردے سے محفوظ تھی اور عدم کی انتہا کو چھو رہی تھی. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور مبعوث فرمایا. کیوں مبعوث فرمایا؟ کیونکہ وہ امور کی انتہا سے واقف تھا. منتخب کیا اور مبعوث فرمایا کیونکہ وہ امور کی انتہا سے واقف تھا اور زمانہ کے حوادث پر اس کو احاطہ قدرت تھا اس اللہ کو، اور وہ امور کی حقیقت سے واقف تھا. اللہ نے میرے بابا کو مبعوث فرمایا تاکہ اپنے امر کو تمام کر سکے اور اپنے حکم کے نفاذ کو حتمی شکل دے سکے اور اپنی رحمت کی مقدار کو نافذ کر سکے. اس انداز میں بی بی نے اپنی سلسلوں کو وہاں پیش کیا اور رسالت کی گواہی دی. بہت طویل خطبہ ہے، بڑا پرلطف خطبہ ہے، بہترین خطبہ ہے، اچھا خطبہ ہے. یہ طوالت کے اعتبار سے امیر المومنین کا خطبہ طویل ترین ہے. اس کے بعد اگر کوئی طویل ترین خطبہ ہے تو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے. بہت ہی پیارے الفاظ بی بی نے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ پڑھ رہی ہے وہاں کہ جہاں بابا موجود نہیں ہیں، بابا کی جگہ کوئی اور لوگ ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر رسول کی بیٹی یہ خطبہ پڑھ رہی ہیں. معلوم نہیں کیسے لوگ تھے جو دیکھتے بھی رہے ان کی عظمت کو. رسول نے ان کے سامنے پہچنوایا، دکھایا، لیکن اس کے بعد بھی ایسا ظلم، ایسا جبر، اس انداز میں رسول کے ہار پہ جا کے دھمکی، فاطمہ کے دروازے کو جلانے کی دھمکی، نہ صرف دروازے کہتے جلایا گیا، تاریخ روایات موجود. تو یہ عزیز و سوچیں، سنی اور شیعہ دو، سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، رسول کی بیٹی کا مسئلہ ہے. سوچو اور فکر کرو کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہتا رہتا ہوں اگر کوئی عام خاتون بھی کسی کے گھر آ جائے اور وہ کوئی چیز مانگے تو آپ دے دیتے ہیں. میرا آخری اس ویڈیو کے اندر یہ پیغام ہے کہ آپ خود سوچیں، اگر اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت پاک زہرا سلام اللہ علیہا کو بھیج دے اور ہم میں سے کسی کے گھر آ جائیں اور وہ کہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ مجھے دو، تو مجھے بتاؤ آپ میں سے کون ہے جو انکار کرے گا، نہیں دے گا؟ ہر شخص یہ کہے گا بی بی سیدہ رسول کی بیٹی آپ نے یہ چیزیں مانگی ہیں، یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ گھر بھی آپ کا ہے. مال کیا، یہ ساری جانیں بھی آپ کی ہیں، میری جان بھی آپ کے لیے، میری اولاد کی جانیں بھی آپ کے لیے.
میرے گھر والوں کی جانب بھی آپ کے لیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ یہ کہیں گے یا نہیں کہیں؟ یقیناً ہر بندہ کہیں گے۔ تو بس مطالبہ کرنے گئی تھی حق کا۔ جس زمین پہ حکومت نے قبضہ کر لیا تھا، بی بی کی اپنی زمین تھی، اس پہ بی بی کے نوکر تھے، لیکن جیسے کوئی برسا اقتدار آتا ہے تو زمین قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر اسی حق کا مطالبے کس انداز میں جو ہے وہ کھڑا رکھا گیا اور سلوک کیا گیا، جو تحقیر کی گئی، جو توہین کی گئی، وہ آج بھی غیر مسلم بھی جب سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہ ان کو تانا اور تشنیع کرتے ہیں کہ تم کون سے مسلمان ہو، کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ تو ایسے مسلمانوں کو ماننے والے ہو جنہوں نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے کہ وہ روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی، ان کے حق کو غصب کیا، ہاں ان کے گھر پہ دھمکیاں لگائی، دروازہ جلایا، کہ محسن کو شہید کیا، درے مارے، انہیں اذیتیں پہنچائی، انہیں تکلیف پہنچائی، اور تکلیف پہنچانے کے باوجود کوئی سمجھتا ہے کہ میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بخشش کا سماع کر لوں گا اور وہ میری سفارش کریں گے، تو یہ فقط مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ عزیزو، دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، یہی باتیں کارآمد ہیں، یہی باتیں جنت کا راہی بناتی ہیں، یہی باتیں انسان کو انسان بناتی ہیں، انسان ساز ہیں۔ دیکھیے، بس ہم دعاگو ہیں پروردگار ہم سب کو پاک زہرا سلام اللہ علیہا کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے فرامین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاک بی بی کا صدقہ تمام ہمارے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔